سوال پروگرام میں خوش آمدید. ایئر مارشل صاحب, آپ بات کر رہے تھے حکومت کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے. اب اس تمام واقعے کا کیا اثر پڑے گا پاکستان کی اسٹریٹجی پہ یا پاکستان کی سیاست پہ؟ دیکھیے, سیاست اور اسٹریٹجی پہ تو بڑا ایڈورس اثر پڑے گا, مگر کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک, جیسے آپ نے کہا, ہمیں اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا چاہیے. نمبر دو, اپنے مفادات کا تحفظ ملیشیاز کے تھرو نہیں کرنا چاہیے, جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں کہا. نمبر تین, ہمیں ایک بڑی کلیئر اہداف کا تعین کرنا چاہیے, ہمارے قومی مفادات کا, قومی سلامتی پالیسی کا. آج تک یہ جو جنگ تھوڑی بہت ہم نے جیتی ہے سوات میں, مالاکنڈ میں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاک افواج نے اپنی آپریشنل اسٹریٹجی جس میں وہ ماہر ہیں وہ اس طرح سے ترتیب دی کہ ہم یہ چھوٹی جنگیں جیت سکیں. لمبی جنگ نہیں جیت سکتے. اس میں بہت سے لوگ شاید سزا کے بھی حقدار پائے, ان کو سزا بھی ملنی چاہیے جو اس طرح کی, یہ جو ہماری اسٹریٹجی اگر ناکام ہو رہی ہے. بالکل, دیکھیے, اگر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی, قومی سلامتی پالیسی کا تعین انہوں نے کرنا ہے, وہ پاک فوج کا حق نہیں ہے. خیر جی, آپ کہہ رہے ہیں, بیگم صاحبہ مانتی ہے شاید. میں بالکل مانتی ہوں, بالکل کرنا ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے ایسے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت کا اولین فریضہ ہے. فریضہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے؟ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی مرتب کی جائے, وہ میڈیا میں بھی ڈسکس ہو, وہ لیجسلیچر میں بھی آئے, اور قوم کا اس میں, جو ابھی تک ہو نہیں رہا اصل میں, ورنہ یہ یوتھ سبرٹ نہیں ہوتے ہو رہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت امریکہ سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں نہاد عواد, جو نمائندہ ہیں کونسل فار امریکن اسلامک ریلیشنز کے. نہاد, thank you for joining us in our Sawal talk show. We are talking about this incident of Faisal Shahzad, an American of Pakistani origin caught by American authorities. So what has been the impact on Pakistanis living in America of this incident? Well, this is as shocking as it can be to American Muslims and Pakistani Americans as well. Definitely the right-wing commentators and those who tend to link Islam and American Muslims or Pakistani Americans to violence and terrorism are preying on this incident, which is very serious. So far we have not seen a major backlash in terms of hate crimes or violent attacks against the Muslim community, including Pakistani Americans. Do you think this incident has given the American or Western media a whip to, stoke this flame of Islamophobia? Well, definitely. We held a news conference in Washington, D.C. yesterday, cautioning against jumping to conclusions and to linking Islam and Muslims by Islamophobes, or those who tend to spread fear and paranoia about Muslims and Pakistani Americans, Middle Easterners in the United States to violence, and they're trying to project the presence of Muslims in the United States as a national security threat. And unfortunately, when an incident like this takes place, thank you, Nihad. Thank you for being with us. We'll continue to talk in later programs of ours. مارشل صاحب, آپ نے سنا کنسرن تو مسلم کنٹریز میں بھی ہیں, اور یہ لگتا ہے ہم لوگوں کو جیسے پاکستان نے اپنے مذہب کا, اسلام کا ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, کیونکہ اب ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں. یہ تمام واقعات جو ہیں, بالکل صحیح, میں پورا نہیں کر سکا تھا. ہمیں پاکستانیوں کو قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان واپس کرنا ہوگا, جو کہ ہم نے ان کو سلیبائی سے بھی نکال دیا. یہ اسٹریٹجک لیول پہ ہے. ہمیں میثاق مدینہ کی وراثت ان کو واپس کرنی ہوگی, جس کا آرٹیکل 1 ہے, ہم امت الواحدون, ایک قوم ہیں, برابر فرائض, برابر. آپ نے سلیبس کی بات کی, یہ بتائیں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے سلیبس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میرے خیال میں تھوڑی بات آئی ہے, مگر میں پاک فضائیہ کا بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ہماری یہ جو فاؤنڈنگ فادرز ویژن ہے, اس کو رسال پور اکیڈمی اور اپنے پاک فضائیہ کی انسٹیٹیوشنز میں, حالانکہ حکومت کی طرف سے سلیبس میں نہیں ہے, مگر ہم نے میثاق مدینہ, آخری خطبہ, قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ, الہ آباد کا خطاب, پاکستان ورژن کے 3 ورژن اور قرارداد مقاصد, یہ سارے ڈالے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں. نکالا کیا ہے؟ نکالا کیا مطلب؟ کیا اس میں کوئی چیز نکالی بھی ہے؟ ایئر فورس دیکھیے, ہم تو اتنی ہی کوشش کر سکتے ہیں, مگر نیشنل لیول پہ کوشش کروانا. بیگم صاحبہ, آپ سیاستدان ہیں, آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی حکومت کا جو ریئیکشن تھا, رسپانس تھا شاکر اللہ صاحب اس واقعے کے بعد,
آپ جب سیاستدان کہتے ہیں تو اس میں اتنی نفرت کیوں ٹپکتی ہے آپ کی آواز؟ سیاستدان تو ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں. نہیں، آپ بالکل نہیں کہتے پیار سے، بڑی نفرت ٹپکتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو کیسے کہ دنیا بھر میں سیاستدانوں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستانی حکومت کا جو ریئیکشن تھا، ڈو یو تھنک جس طریقے سے ہم نے میرا خیال ہے اپروپریٹ رہا ہے، اس لیے کہ فی الفور حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور یہ جو بندے پکڑے ہیں اتنے زیادہ، ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی باقاعدہ گرفتاریاں نہیں ہوئی، کیا مطلب کچھ اور مسنگ پرسن ہو جائیں گے؟ دیکھیے ہمارے وزیر داخلہ تو بہت سی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن میں اتنا کہنا مناسب سمجھوں گی کہ ہم نے جب یہ کہہ دیا ہے، جب وزیر خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہر ممکن تعاون کریں گے. ہمارے سوال سیگمنٹ میں آخر میں مہمانوں کو موقع دیتے ہیں ایک ایک سوال کرنے کا. آپ کس سے کیا سوال کریں گی؟ مختصر ایک سوال کسی سے بھی اپنے معاشرے میں. میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ ہم پاکستانی قوم وہ ہیں جو کہ اوسط 6 بچے فی گھرانہ پیدا کرتے ہیں. امریکہ وہ قوم ہے جو کہ اوسط 1.5 بچہ پیدا کرتے ہیں. ہم ان کے ہاں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پہ بھی پیدائش کرتے رہتے ہیں. اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کانشس کریں. تھینک یو، بالکل کریں گے. ایئر مارشل صاحب آپ کیا سوال کریں گے؟ میں نے جب کبھی پروگرام کیے ہیں کوشش کیا ہے کہ اپنے دوست اینکرز جو ہیں ان کو کہوں کہ آپ جتنے سیاستدان آتے ہیں آپ ان سے کیوں سوال نہیں کرتے کہ اس قوم کے اہداف کیا ہیں اور اس کے لیے انہوں نے پالیسی. شاید اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں سے سوال آپ لوگ نہیں کرتے، شاید اس قوم کے اہداف جنرل طے کرتے ہیں. ناصر صاحب آپ اپنے دوست فیصل شہزاد سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ نہیں، میں ان سے کوئی سوال نہیں کریں. سوری جی، یہ سچ بول رہے کوئی سوال نہیں. کہ آپ بچپن میں مرغی ذبح ہوتے دیکھ کے روئے کیوں تھے؟ ناصر صاحب بہت شکریہ. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، بیگم عابدہ حسین، آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سوال. فیصل شہزاد کے ذہن میں بھی شاید کوئی سوال ہو جو وہ کسی سے پوچھنا چاہ رہا ہوگا، اور اس سے زیادہ بڑے سوال شاید اس کے والد کے ذہن میں اور اس کے چچا کے ذہن میں، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع میں گزار دی. اور یہ سوال شاید ہم تمام والدین کے ذہن میں اٹھنا چاہیے، اور جس کا جواب لینے کے لیے ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں جس سے اس ملک کے مفاد کا تحفظ ہو. یہ تھا ہمارا پروگرام سوال. آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا رائے، ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، sawal@dawnnews.tv. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.